الذين آمنوا وكانوا يتقون. مجھے جتنا بھی یاد تھا دماغ میں سب صاف ہو گیا، سب بالکل کتاب خالی ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اوہو، آپ کے دل میں تو علم لدنیت ہے، یعنی راز و حکمت کی، اللہ والوں کی قربیت کی باتیں۔ اوہو، آپ کے دل میں تو علم لدنیت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا، اپنے دماغ کو زور لگایا تو ساری علم حکمت کی باتیں آپ کے دماغ میں آنے لگی۔ سبحان اللہ، جن سے سلسلے سہروردیہ ہے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی۔ پھر آپ نے فرمایا آپ عراق کے بہت بڑے پائے کے بزرگ بنیں گے، اور آپ کے شان کا کوئی شان ہی نہیں ہوگا آپ کے زمانے میں۔ غوث پاک نے دعا دی، سبحان اللہ، اور ہوا ایسا، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من اللہ۔ ایک اور تھا، علم فلسفہ جانتا تھا، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کا علم فلسفہ بھی ختم کر دیا اور قرآن پاک کے فضائل دل میں ڈال دی۔ وہ ابو مظہر منصور واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں میرے ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا، میری بغل میں ایک کتاب تھی اور ہم بیٹھے تو سرکار غوث پاک کی نظر کتاب پہ پڑ گئی۔ آپ نے وہیں دور سے کہا، اچھا ابو مظہر کیا ہے اس کتاب میں؟ تو میں نے کہا حضور علم فلسفہ ہے۔ اچھا کون سا علم فلسفہ ہے؟ تو میرے دل میں کھوٹ پیدا ہوئی، میرے دل میں خیال آنے لگا، کاش یہ کتاب نہیں لاتا، میرے کہیں کلام ختم نہ ہو جائیں، اب کیا ہوگا؟ پھر حضور غوث پاک نے ذرا سا تبسم فرما کے کہا، اچھا ہمیں بھی دکھاؤ علم فلسفہ کون سا ہے۔ میں نے جیسے کتاب بغل میں سے اپنے نکالی اور اسے کھولتے ہوئے ایسے جیسے آدمی دیتا ہے نا، دیکھا تو سارے ورق، پیج، صفحہ سارے کوڑے ہو چکے تھے، کوئی علم فلسفہ کی بات نہیں تھی۔ آپ حیران تعجب کہ یہ یار کیا ہو گیا؟ جیسے سرکار کو دی ایسے سرکار ورق پلٹنے لگے، اور ورق پلٹتے پلٹتے کہنے لگا، اچھا اس میں علم فلسفہ کہاں ہے، یہ تو قرآن ہے اور قرآن کے فضائل ہے۔ سبحان اللہ، وہ ساری کتاب قرآن اور قرآن کے فضائل بن گئی۔ کن فیکون، یہ ایک عام ولی اللہ کے لیے حکم الہی ہے کہ میرے عاشق، میرے محبوب جو اس کی بارگاہ میں محبوب اور عاشق ہو جاتا ہے، اللہ پہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب، میرے عاشق، بس تو صرف اتنا کہہ دے، کن کہہ دے، میں کہوں گا فیکن، کہہ دیا۔ کسی کے لیے کوئی بھی بات ہو، پھر اگر وہ جتنی محبوبیت، جتنا مقام، اگر زیادہ مقام بلند ہوگا تو اٹل بھی ٹل سکتی ہے۔ جو خدا کی طرف سے اٹل ہو گئی ہو کہ بس اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، مگر محبوبیت اگر تیری اس کی طرف ہے تو اٹل مبرم تقدیر بھی بدل سکتی ہے، اور یہ اللہ والے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ صرف یہ پیروں کی، ولیوں کی شان یہ ہے، تو غوث ضلع کی کیا بات کریں، جو پیروں کے پیر دستگیر ہے، جو چوروں کو ابدال بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کن فیکن، بس۔ جیسے ایک اور کرامت کی طرف ہم چلے، کیا کرامت 16 پر، شراب کے پورے مٹکے جو ہیں نا، وہ سارے شراب کے پورے مٹکے سرکے میں بدل گئے۔ بغداد کا حکمران جو تھا وہ شراب پینے کا عادی تھا، اور حضور غوث پاک کے بیٹے فرماتے ہیں ہمارے ساتھ
حضرت علی صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، اور حضرت عبد الوہاب جیلانی سرکار غوث پاک کے بیٹے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہم جا رہے تھے جامع مسجد نماز کے لیے، راستے میں دیکھا کہ وہ مٹکے لے کر شراب کے آ رہے تھے، اور اس کی دور سے تھوڑی بو آ رہی تھی، تو غوث پاک کو ناگوارا ہوا، اچھا نہیں لگا، تو ایسے دیکھ کر کہا کیا ہے اس میں، یہاں آؤ۔ آپ سرکار کو جلال سب جانتے تھے۔ وہ لوگوں نے بیلوں کو مارا کہ بیل گاڑی بھاگنے لگے، مگر آپ نے بیل کی طرف دیکھا تو ایسے بیل ہو گئے جیسے پتھر کے ہو، ایک قدم بھی ہل نہیں سکے۔ پھر وہ بھی جو ہے اچھلے بیل گاڑی سے اور تڑپنے لگے، اور وہیں سے وہ لوگ معافیا مانگنے لگے دور سے ہی نا، سرکار معاف کرے، غوث پاک معاف کرے، معاف کرے، جیلانی معاف کرے۔ آپ نے معاف کیا، کہا آؤ یہاں، کہاں ہے، کیا ہے؟ بولے حضور شراب کے مٹکے حکمران پیتا ہے۔ کہا جاؤ میری طرف سے کہنا آج کے بعد پینا چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑا تو دنیا چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حکمران کے پاس لے گئے سارے شراب کے مٹکے، تو سب سارے شراب کے مٹکے سرکے میں بدل گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور میں نور۔ مختصر میں ایک بات کرامت سنا دیتا ہوں۔ ایک عورت آئی روتے ہوئی کہنے لگی حضور میرے شوہر سے میں اتنی وفادار رہی، مگر کیا کروں، ہائے قسمت کر کے رونے لگی، اور کہنے لگی اللہ نے مجھے دو کر کے 20 لڑکیاں عطا کی، اور حضور لڑکا ایک بھی نہیں، اور آج میرا شوہر مجھے اس وجہ سے ناراض ہو کر میں تجھے طلاق دے دوں گا اگر آخری میں بیٹی پیدا ہوئی۔ حضور غوث پاک بھی اس وقت کوئی جلالیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا جا، اس کی کیا مجال ہے، ہمارے بغداد میں ہوتے ہوئے کوئی طلاق دے، جا گھر، تیرا مقصد پورا ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیے یار۔ جیسے عورت گھر پہنچی ساری لڑکیاں لڑکے میں تبدیل ہو گئی۔ کن فیکن۔ عام ولی کے لیے بھی یہ حکم، تو پھر محبوب سبحانی کی کیا بات کریں۔ بہرحال اللہ ہمیں عاشق غوث بنائے، شریعت کی پابندی والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اور باادب، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے والد والدہ کا، اپنے پڑوس کا خیال رکھیے گا۔ کردار بنائیے، اچھا کردار ہی ہماری جیت ہے، اور ظاہریت کی باتیں چھوڑ دیں، علم حاصل کریں، کچھ بنیں، علم ہوگا، فساد نہیں ہوگا، جھگڑے نہیں ہوگے۔ خیر اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔